نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين یا رب العالمین۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے اور 64 اس کی آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء، سورۃ احزاب اور سورۃ نور میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، عورتوں سے متعلق بات ہوئی ہے۔ یہ سورۃ حشر، جو آج آپ نے سورۃ حشر کی تلاوت سنی ہے نا، یہ سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی تھی، مدنی صورت ہے ہجرت کے بعد، اور اس کے اندر خواتین کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو انسان کے انفرادی اور اجتماعی آداب ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، جس پر خاندان کی ایک خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے، خاندان کی سمجھے بیک بون جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں، ہمارے اندر کیا ایتھکس ہونے چاہیے، اور کم از کم عورتوں کو خاص طور پہ اس صورت کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی پہچان، یعنی عورت کے لیے کیا اس پر ذمہ داریاں ہیں اپنی عورت ہونے کے ناطے، اور اس کو کیسے اس نے نبھانا ہے اللہ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اب یہ ہے کہ اس صورت میں تمہید نہیں باندھی گئی، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات جو ہے شروع کیے، ڈائریکٹ باتیں بتانا شروع کر دی ہیں جن پر عمل کرنا ہے، براہ راست حکم دیا گیا ہے۔ تو ان احکامات کی اس سے پتہ چلتا ہے بہت اہمیت ہے کہ قرآن کی ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی، اور لیکن یہاں پہ فوراً سے حکم صادر کر دیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ انزلناها وفرضناها، کہ ہم نے اس صورت کو نازل کیا، ہم نے اس حکم کو نازل کیا، ہم نے اس کو فرض کر دیا، یعنی اس کے اندر جو احکامات آنے والے ہیں وہ قطعی احکامات ہیں۔ قطعی احکامات کہتے ہیں ایسے احکامات جو لازمی پورے کرنے ہیں، جس میں کوئی ایکسیپشنل، یعنی ہمارے پاس کوئی کنسیشن نہیں کہ ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں یا نوافل کا وہ درجہ رکھتے ہیں، یہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ انزلناها وفرضناها، تو اس صورت کی یہ شان ہے کہ باقی صورتوں کی بھی شان ہے، باقیوں کو بھی اللہ نے نازل کیا، مطلب ایک چیز کو خاص کر دیا جائے تو اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اس کو خاص کر کے امپورٹنٹ بنا دیا، اور پھر کہا کہ سورۃ، یہ ایک صورت ہے، انزل نازل کیا، نہ ہم نے، ہا اسے، کسے، اس صورت کو، وفرضناها، و اور فرض کیا، نہ ہم نے، ہا اسے، وانزلنا اور نازل کی ہم نے، فیہا اس میں، آیاتن کی جمع ہے، بینات واضح، کلیئر، بہت آسان، یعنی اس کا جو حکم ہے ایسا ہے کہ انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی،
احکامات بہت واضح ہیں، سمجھ آنے والے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت پکڑو۔ اللہ نے اس میں جو واضح و نصیحت کی، اس کو واضح کر کے انسان کے سامنے اس لیے رکھ دیا تاکہ انسان اس سے کچھ سیکھ سکے، انسان اس کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو ٹھیک کر سکے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم بھی دیتے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی کرتے جائیں، ہماری تربیت بھی ہوتی جائے۔ پہلا حکم شروع ہو جاتا ہے، اور پہلا حکم ہی سمجھنے والا ہے۔ الزانیۃ، زانیہ عورت، والزانی، اور زانی مرد۔ ایک ایک لفظ کو ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ الزانیۃ عورت کے لیے آیا ہے، مؤنث کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ہم نے چوری کے بارے میں پڑھا تھا کہ چور عورت، چوری کرنے والی عورت اور چوری کرنے والا مرد، تو اس کے سب سے پہلے مرد کا ذکر تھا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ تو یہاں پہ پہلے عورت کا ذکر آیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا ہو نہیں سکتا جب تک عورت کی رضامندی شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، عورت کی رضامندی کے بغیر زنا پاسبل نہیں ہے۔ جو وہ زبردستی کی جاتی ہے وہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں عورت کے اوپر وہ حد نہیں قائم کی جائے گی جو زانیہ عورت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو زانیہ عورت اور مرد جو اپنی رضامندی کے ساتھ آپس میں زنا کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ حکمت واضح ہو گئی۔ پھر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عموماً زنا کی ترغیب جو ہے عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی اشارہ یا مسکراہٹ یا بے حجابی یا کلام میں دلکشی نہ ہو تو مرد قدم نہیں اٹھا سکتا، اس کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ عورت کی طرف سے اسے اشارہ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز اس کے اندر کیا آتی ہے کہ زنا کا زیادہ نقصان عورت کو پہنچتا ہے۔ گناہ تو دونوں کا برابر ہے، لیکن نقصان، دنیاوی نقصان اور اخروی بھی۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ عورت کو جو ہے حمل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی رسوائی، اس کی ذلت مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے عورتوں کو مخاطب کیا گیا کہ عورتیں جو زنا کرتی ہیں اور مرد جو زنا کرتے ہیں، اب ان کی سزا بتائی گئی۔ اب دیکھیں کہ جب یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے صورت نساء آیت 15 اور 16 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق حکم دیا۔ یہاں تو کوڑوں کا ذکر ہے، تو وہاں کیا حکم تھا کہ جب 4 مردوں کی گواہی مل جائے تو پھر اس کے بعد اس عورت کو گھر میں بند کر دو، یہاں تک کہ پھر اس کو موت اٹھا کے لے جائے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے، یعنی کوئی رستہ نکال دے۔ پہلے یہ سزا تھی، اور اس طرح زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد عورت کی توبہ کرنے کے لیے ان کو تکلیف دینے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ سورۃ نور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے سزا مقرر کر دی، جیسا کہ عبادہ بن صامت
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کہ مجھ سے دین کے احکام لے لو، مجھ سے دین کے احکام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی۔ کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار ہے۔ اس حدیث کو آپ نوٹ کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے جو ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ صحیح حدیث ہیں جس کے اندر کنوارا اور شادی شدہ کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ زانی عورت اور زانی مرد، چاہے وہ شادی شدہ یا کنواری ہے، سب کے لیے بس کوڑے والی سزا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزید اس کو ایکسپلین کر دیا۔ کیا ایکسپلین کیا؟ کہ کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو پھر کیا ہوگا، 100 کوڑے ہوں گے اور 1 سال کی جلاوطنی، یعنی ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 7 سنگسار، رجم، ٹھیک ہے، رجم سنگسار کرنا۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو سورۃ نساء کی آیت ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ اس کا حکم اب باقی ہے، اب اس پر عمل کیا جائے گا۔ فجلدو، پس کوڑے مارو۔ فجلدو جو ہے جیم لام دال سے ہے، اور جلد سکن کے لیے، سکن کو کہتے ہیں۔ اب کوڑوں کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ جلدتن کہا جاتا ہے کہ 2 مسائل اس سے علماء نے، فقہاء نے اخذ کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مارنے کے لیے کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی عموماً چمڑے کا ہوتا ہے۔ جلد اس سے جو درمیانہ ہو، نہ بہت سخت ہو نہ بالکل نرم ہو۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ ضرب ایسی لگانی چاہیے اس کے مارنے کا اثر جلد تک رہے، اس لیے اس کے لیے جلدتن لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایسی ضرب نہ ہو کہ جس سے گوشت پھٹ جائے، یا کوڑے جو ہے چہرے اور نازک حصوں کو پر مارنے شروع کر دیں، بلکہ ان کو چھوڑ کر چہرے کو اور نازک حصوں کو چھوڑ کر جسم کے الگ الگ حصوں پہ مارے جائیں، ایک ہی جگہ پہ نہیں مارے جائیں۔ پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے نہیں، بلکہ کندھے سے بلند کیے بغیر درمیانی ضرب لگانی چاہیے۔ اور یہ ایک اسلام کا طریقہ ہے سزا دینے کا، کہ اسلام نے سزا دینے کے طریقے کو بھی وحشیانہ طریقے سے نہیں تشبیہ دی۔ آج کل کی کچھ حکومتیں ہیں جو جلادوں کے ہاتھوں کوڑے مرواتی ہیں تو اتنی زور سے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ اڑنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جلدتن کے اندر یہ حکمت ہے۔ ایون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، جو زنا کرتا ہے، عورت یا زانیہ عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے، اگر اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ یہ سزا برداشت کر سکے تو اس کے لیے رایت بھی کر دی ہے۔ سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک ناقص الاعضاء والا کمزور آدمی تھا۔ اسے دیکھا گیا کہ محلے کی ایک لونڈی سے اس نے بدکاری کر لی۔ اب کیا ہوا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا اسے 100 کوڑے مارو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ اس سے کمزور ہے، اگر ہم اسے 100 کوڑے ماریں گے تو وہ مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کھجور کا ایک خوشہ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہوں اور وہ اسے ایک ہی بار مار دو۔ اور یہ حدیث پڑھ کر اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آ رہا تھا کہ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے اتنے بڑے گناہ کی سزا اور مرد کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کم کر دی، اور ہم اسلام کا نام سوچتے ہی اس کو
ٹیررزم سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، یہ لوگوں کو مارتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام جیسا امن، اسلام آپ دیکھیں یہودی اور ایسا یہودیوں کو دیکھیں جو اسرائیلی ہیں، مسلمانوں پر کیسے ظلم کر رہے ہیں، ان کے اندر بالکل بھی کسی قسم کا رحم موجود نہیں ہے۔ تو اور اسلام کو لوگ جو ہیں برا کہتے ہیں۔ اگر یہ سزا مقرر کی ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، جو حدیث ابھی بیان کی گئی ہے نا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اسلام نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو جائے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدتاً کوڑے، یعنی ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور جب اس چیز جب واضح ہو جائے کہ پکی بات شہادت مل جائے کہ دونوں زانیہ ہیں اور زانی ہیں، تو پھر ان کو جو کوارے ہوں گے ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر نان مسلمز رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اسلامک ریاست کے اندر، غیر مسلم ہیں، ذمی، اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو اگر ان کا مقدمہ مسلم حکمران کے پاس لایا جائے گا تو اس کا فیصلہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، یہ نہیں کہ وہ نان مسلم ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا، اگرچہ ان کو مذہبی آزادی بالکل دی جائے گی نان مسلم کو، ذمیوں کو، لیکن بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں غیر مسلموں کو دین کی آزادی دے دیں، لیکن بے حیائی اور بدکاری پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے جو مسلمانوں کے اوپر حد جاری کی جائے گی وہی نان مسلم کے لیے بھی حد جاری کی جائے گی۔ اور آج مسلمان جو ہیں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ سزا نہیں دی جاتی، اسی لیے تو زنا بڑھ ہے۔ زنا ہمارے گھروں میں آ گیا، بڑھ کیا رہا ہے، ہمارے گھروں تک پہنچ گیا زنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارتے ہیں جو زنا کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے شادی شدہ ہو گئے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا کہا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، تورات میں رجم یقیناً موجود ہے۔ تورات لائی گئی، اسے کھولا تو اس نے ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور جو اس سے پہلے اور اس کے بعد تھی نا اسے پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اسے کہا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، تو کہنے لگی اے محمد اس نے سچ کہا ہے، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہودی کا فیصلہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، جو اللہ کے رسول کا حکم اور جو قرآن کا حکم ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ معاشرے سے برائی ختم کرنا۔ تو اگر ہمارا معاشرہ بھی ان قوانین کو فالو کرنا شروع کر دے تو برائی کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا، برائی تو جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ